تو یہ ہیکل سلیمانی کا ٹینشن کیا ہے؟ اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا سلیمان ٹیمپل تھا، اس کی جگہ مسلمانوں نے بیت المقدس بنا لیا ہے، مسلمانوں نے بیت المقدس بنا لیا ہے، یا پھر یہ نیچے دھس گیا کیونکہ کئی مرتبہ زلزلے بھی آئے، زلزلے آنے کی وجہ سے یہ پوری مسجد جو ہے، یہ اقصی کی مسجد ہدل اس کی دیوار گر گئی اور یہ زمین کے اندر چلے گئی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر چلا گیا ہو۔ ایک دوسرا فوٹو دکھائیے جس میں یہی ریکٹینگل شیپ کا ہوگا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریکٹینگل، یہ ایریا جو ہے یہ پورے کا پورا یہ لوگ سولومن ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کا دوسرا ایک فوٹو دکھائیے، ہاں یہ جو ریکٹینگل ہے یہاں پر پورا وہ لوگ جو ہے سولومن ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، لیکن اب جو یہ حالت میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو قبے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں دو قبے ہیں، ایک نیچے قبہ ہے ایک اوپر قبہ ہے، ایک گولڈن کلر کا ایک قبہ ہے، نیچے کالے رنگ کا قبہ ہے۔ یہ جو گولڈن رنگ کا ہے اسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قبۃ الصخرہ۔ یہاں پر ایک بہت بڑا چٹان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو اس چٹان سے معراج کی طرف گئے، اور چٹان آج بھی موجود ہے۔ یہ جو ہے اسی کو قبۃ الصخرہ، اسی کو انگلش میں کہتے ہیں ڈوم آف دا راک، اسی کو انگلش میں کہتے ہیں ڈوم آف دا راک۔ اور یہاں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہاں پر بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ نیچے جو ہے یہی مسجد الاقصی ہے، نیچے نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہی مسجد الاقصی ہے، اسی کو الجامع القبلی کہتے ہیں۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ تاریخ دیکھیں گے یہ مسجد نہیں تھی، سب سے پہلے اسے بننے والے عبد الملک بن مروان ہیں۔ عبد الملک بن مروان جو خلفاء راشدین کے بعد بادشاہ بنے، انہوں نے اس مسجد کو بنایا۔ اس کے بازو ایک چھوٹا مصلی ہے جسے مصلی مروانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں کو بنانے والے عبد الملک بن مروان ہیں، اسی کو مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ اب یہ مسجد نظر آ رہی ہے، اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن ہے۔ اصل میں یہ پورا سیٹ اپ، یہ پورا ایریا جو ہے ایک پہاڑ پر ہے، اس پہاڑ کا نام جبل موریہ، عبری میں موریہ کا معنی جو ہے مختار، سلیکٹڈ پہاڑ۔ اس پہاڑ پر یہ پوری مسجد قائم ہے میرے دوستوں۔ یہ پہاڑ کے نیچے آپ دیکھیں گے پورے جو ہے پہاڑ کے نیچے، پہاڑ مطلب بہت بڑا پہاڑ نہیں، ایک ٹیلا ہے، ایک اونچائی ہے، سمجھیے کہ ایک جو ہے 6 to 8 فلورز ہائٹ ہوگا۔ اس طرف پوری بستی جو ہے نیچے ہے، اس طرف ایک مشہور قریہ ہے جس کا نام قریۃ السلوان، مشہور قریہ ہے۔ تو اس کے پاس یہ پوری مسجد بنی ہوئی ہے میرے دوستو۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو جو ہے مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کھدوائی کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا سولومن ٹیمپل، اسے اب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کوشش کیا کر رہے ہیں؟ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو سولومن ٹیمپل ہے ہو سکتا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے اس کے بعض ٹکڑے زمین میں چلے گئے ہوں۔ خاص طور پر ان کے ذہن میں قدس الاقداس کا ٹینشن ہے۔ قدس الاقداس محراب، کل آپ نے سنا، کہتے ہیں کہ یہ محراب ہے، یہ پورے کا پورا زمین میں چلا گیا ہے۔ اور 1980 سے 1980 سے مسلسل کھدوائی کر رہے ہیں، مسلسل کھودتے جا رہے ہیں، اور کھودنے کا راستہ یہ مسجد کی اس طرف کھود کے داخل ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ساری دنیا میں جب بھی بیت المقدس دکھایا جائے گا یہ گولڈن ڈوم دکھایا جائے گا۔ آپ میڈیا میں دیکھیں گے آپ کو گولڈن ڈوم دکھائیں گے، بیت المقدس کا نام آئے گولڈن ڈوم دکھا، اگرچہ کہ وہ بھی مسجد ہے، وہ بھی ہمارا ہی ہے، لیکن اسے مشہور کر رہے ہیں، کہہ یہ رہے ہیں کہ اسے تم لوگ مسجد مان لو، یہ علاقہ چھوڑ دو، یہ علاقہ چھوڑ دو۔ چونکہ جہاں محراب تھا جسے وہ لوگ قدس الاقداس، پاک چیزوں کی پاک چیز کہتے ہیں، وہ جگہ ان کو چاہیے۔ اور اس جگہ کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ان کے پاس موجود ہیں۔ ایک روایت میں کہا گیا یہ کنز الالہ ہے، اللہ کا خزانہ ہے۔ ایک روایت میں کہا گیا یہ زمین و آسمان سے بہتر جگہ ہے۔ ایک روایت میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے اللہ ساری دنیا کی نعمت اس جگہ ڈال رکھا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کا سینٹرل وہی ہے، جہاں قبہ ہے نا، یہ جو کالا قبہ ہے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، جہاں قبہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا سینٹرل ہے، ساری دنیا کا یہی سینٹر علاقہ ہے، یہ علاقہ ہم کو چاہیے، یہ علاقہ ہم چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے ہیکل کا اتنا ٹینشن ان کے پاس ہے کہ اگر کوئی آدمی یورپ میں ہو یا پھر آسٹریلیا میں ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، یہ ایک یہودی دوسری یہودی سے بات چیت کر کے جب الگ ہوگا تو کیا کہے گا معلوم؟
غدن نلتقی فی الہیکل، کل ہم ہیکل میں ملاقات کریں گے. اسٹینڈرڈ ان کے پاس سلام ہے. کل ہم ہیکل میں ملاقات کریں گے. جہاں کہیں بھی جائیں گے کہیں گے کہ کل ہم ہیکل میں ملاقات کریں گے. مجلس ختم ہوئی سب مل کر کہیں گے کہ ہیکل میں ملاقات کریں گے. مطلب ہیکل بنانے کا اتنا ان کے پاس ٹینشن ہے. اور اس کے بعد جب بھی شادی بیاہ ہوتی ہے، اگر کوئی دو یہودی شادی کر لے، شادی کے بعد ان کا جو پنڈت آئے گا آ کر مٹی اٹھائے گا، دولہا دلہن پر مٹی پھینکے گا، پھینک کر کہے گا اذکروا الہیکل، ہیکل کو یاد کرو. ان کے پاس رواج ہے، کہے گا مٹی پھینک کر کہے گا کہ ہیکل کو یاد کرو. کبھی کبھار دلہا دلہن ملنے سے پہلے دونوں کو روک دیا جائے گا. روک دینے کے بعد کانچ توڑ کے ان کے سامنے پھینکا جائے، کانچ توڑ کے سامنے پھینکیں گے اور کہیں گے کہ ہیکل کو یاد کرو. کہیں گے اذکروا الہیکل، ہیکل کو یاد کرو. یہ میرے دوستو ان کے پاس سب سے بھیانک مسئلہ ہے. جب عربوں سے لوگ لڑ لڑ کے تھک گئے، عربوں نے بعض مرتبہ کہا کہ تم لوگ دوسرے علاقے ٹھالو، اس علاقے کو چھوڑ دو. تو بن گورین جو ان کا سب سے پہلا منسٹر ہے، اس نے ایک تقریر میں کہا یاد رکھ لو یہ سارے فلسطین کی کوئی اہمیت نہیں، یہ پورے بیت المقدس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے علاوہ اگر یہ نہ ہو اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ قدس الاقداس نہ ہو، یہ محراب نہ ہو، اسی کے لیے ایک دوسرا نام ہے سولومن سٹون کہتے ہیں، عربی میں اسے حجر اسماعیل کہتے ہیں. یہ نہ ہو تو اس کا اتنی محنت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو اس علاقے میں کھدائی چل رہی ہے. کوشش یہ ہے کہ اس مسجد کو پھوڑ دیا جائے اور ساری دنیا میں اس قبۃ الصخرہ کو مشہور کر دیں. یہ جو گولڈن ڈوم ہے اسے مشہور کر دیں، مسلمانوں سے کہیں کہ یہی بیت المقدس ہے. آپ میں سے کتنے لوگ اسے بیت المقدس سمجھے تھے؟ بتائیے، ہاتھ اٹھائیے. بعض لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت بڑی تعداد اسی کو بیت المقدس مسجد الاقصی سمجھتی ہے. مسجد الاقصی یہ ہے میرے دوستو، اسے عبد الملک بن مروان نے بنایا. ابھی آپ سنیں گے کہ جب عمر بن خطاب داخل ہوئے تو عیسائیوں نے اس کی کیا حشر بنا رکھی تھی، ابھی آپ سنیں گے. اس کے بعد یہ پورا علاقہ میرے دوستو، اسی پورے علاقے کو بیت المقدس کہتے ہیں. یہ پورا مسجد ہے، آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے آپ کو 500 نیکیاں. یہ جو ہے وال ہے جسے وہ لوگ ویسٹرن وال کہتے ہیں، اور اس وال کا ایک نام ہے حائط المبکا، یعنی ایسی دیوار جہاں پر جا کے رونا ہے. اب یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہیکل جو پورا ٹوٹ گیا، صرف ایک دیوار باقی ہے، صرف ایک دیوار اس ہیکل سلیمانی، سولومن ٹیمپل جو توڑ دیا گیا تھا، وہ ٹیمپل کا جو حصہ باقی ہے وہ یہ دیوار ہے. اب یہ دیوار کے پاس جا کے ابھی دیکھیں گے کیا کرتے کیا ہے. اب ہمارا بھی عقیدہ اس سے جڑا ہوا ہے، ہم لوگ اسے کہتے ہیں حائط البراق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق میں تھے اور مکے سے براق میں آئے، اور اس دیوارے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا. اب اس کے اندر آپ جائیں گے، ابھی آپ دکھاؤں گا، وہاں پر ایک ممبر ہے، مسجد الاقصی کے اندر ممبر ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاؤں کی امامت کی تھی. براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیواری کے پاس باندھا تھا. اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ سلیمان ٹیمپل کا یہی حصہ باقی ہے اور یہ ہمارے لیے مقدس ہے، اور کہتے ہیں کہ اس دیوار کو تو کم از کم کو دے دو. اب اس دیوار کے پاس ادھر ایک ایریا ہے، اس کے پاس ایک علاقہ ہے، اس علاقے کو کہتے ہیں حی المغاربہ، موراکن ایریا. مسلمانوں کا تھا، بہت بڑا ایریا تھا 1970 میں، لیکن وہ ایریا پورے کا پورا چٹیل میدان بنا دیا گیا ہے. پورے کا پورا چٹیل میدان بنا دیا گیا ہے. آج قدس کی حالت، بیت المقدس کی حالت یہ ہے میرے دوستو. جب 1967 میں لڑائی ہوئی تو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. 1967 کی لڑائی کے بعد بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں چلی گئی. اب یہودی یہاں پر ڈومینیٹڈ ہیں، مسلمانوں کو اجازت ہے آئیں گے چلے جائیں گے. اب UN نے اسے کنٹرول کر رکھی ہے، آئیں گے ہر مذہب کے لوگ، دیکھیں گے چلے جائیں گے، اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے نا. تو یہاں پر ایک ایریا تھا، یہ پورے ایریا کو انہوں نے توڑ دیا. اب آپ دیکھیں گے کہ اس دیوار کے پاس یہ لوگ کیا ناچتے ہیں. یہ ادھر جا کے کرتے کیا ہیں، یہ جا کے کہتے یہ ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے،
اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ان قریب ادھر ہم ہیکل بنائیں گے. یہ جو کر رہے ہیں یہودی، یہ ادھر جو ہے توبہ ہے، ان کے پاس توبہ ہے، سر پھوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر ہیکل بنائیں گے، ہیکل بنائیں گے، ہیکل بنائیں گے. وہ کہتے ہیں ادھر. اور اس کے بعد ایک چیٹی ہوگی، وہ دیواروں میں ٹھونسیں گے. آپ دیکھیں گے، دیکھیے یہ چیٹیاں ہیں، ٹھونس ٹھونس کے یہ پورا بھر جاتا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ پورا کلین کیا جاتا ہے جی. اور اس کے بعد ایک بنا رکھے ہیں لوگ، عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ. یہودی کے پاس قاعدہ یہ ہے کہ عبادتوں میں عورتوں کو الگ کرتے ہیں، ہے نا. عورتوں کے اندر پردہ یہودیوں سے کوئی سیکھے، پردہ انتہائی پردہ ہے ان کے پاس. لیکن یہ لوگ اتنے نکمے ہیں کہ پردہ تو کرواتے ہیں لیکن طریقہ الگ ہے. ان کے پاس عورتیں سر نہیں دکھائیں گی، سر نہیں دکھائیں ٹھیک ہے، وگ پہنا دیتے ہیں، وگ پہنا کے لے کر آتے ہیں. جسم نہیں دکھائیں گی ٹھیک ہے، اس کے اوپر ساکسس آتے ہیں نا، وہ پہن کر ننگی ناچتی ہیں. جسم کہاں دکھائے، یہ تو ساکسس ہے نا. اس طریقے سے دین میں ٹیڑھ نکالنے والی قوم ہے یہ. یہی مسجد الاقصی عبد الملک مروان نے جسے بنایا تھا وہ یہی ہے. اور عبد الملک بن مروان اور ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک دونوں نے مل کے، دونوں کے زمانے میں ہوا تھا. اس لیے دیکھیے گنبد جو ہے، یہ گنبد جو ہے بعد میں لگایا گیا تھا. نیچے گراؤنڈ فلور میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد بنائی تھی. انہوں نے 3000 لوگوں کے لیے پڑھنے کا انتظام کیا تھا. یہ عمر بن خطاب نے بنایا. یہ دروازے نہیں تھے لیکن یہ جو سٹائل ہے، یہ جو لمبا پن ہے، یہ عمر بن خطاب نے بنایا تھا. یہاں پر یہ اور دوسرا ایک علاقہ ہے، دونوں جگہ 3000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ نیچے ہے، گراؤنڈ فلور میں ہے یہ. ہاں، اسی کو حجر سلیمان کہتے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی حجر سلیمان ہے. یہ ان کے پاس بہت اہمیت والی چیز ہے. یہ جو ہے پلرز لگائے ہیں اندر، جو ہے یہی حجر سلیمان ہے. پرانی بندن ہے، پرانی عمارت. یہ ممبر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی تھی. یہی ممبر ہے. اسے یہ پورے علاقے کو لوگ حجر سلیمان کہتے ہیں. کہا جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے معراج سے تو مشرکین نے سوال کیا تھا کہ آپ نے بیت المقدس میں کیا دیکھا. تو وہ لوگ اس چیز کے تعلق سے پوچھ رہے تھے. اس وقت میں یہ مسجد میں ایک مشہور چیز تھی، ایک گنبد کے شکل میں اوپر لگایا ہوا ہے. تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کہاں ہے، فلان نشان کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورے علاقے کو گھما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے جاتے اور جوابات سناتے جاتے. آپ دیکھ رہے ممبر ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی. اور یہ پورا علاقہ ان کے یہودیوں کے پاس یہاں پر ایک بھیانک محراب تھا جس کے تعلق سے آپ کل سنے تھے. وہ محراب یہیں پر رکھا ہوا تھا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ محراب نیچے چلا گیا ہے، اسی لیے نیچے سے کھدائی ہو رہی ہے اور کھدائی چل رہی ہے. 1980 سے کھدائی چل رہی ہے. ان لوگوں نے مسجد کے جڑوں کو، مسجد کے فنڈامنٹلز کو، نیچے جو فاؤنڈیشن ہے اسے انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے. اور ان قریب ایسے ہی کرتے رہیں گے تو مسجد گر جائے گی. اور 1980 سے مسلسل کوشش چل رہی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، 67 سے، جب 67 میں داخل ہوئے تب سے لے کر یہ لوگ کھدائی کر رہے ہیں تاکہ چھوٹا بھی ایک ٹکڑا مل جائے. لیکن یاد رکھ لیجئے میرے دوست، اب تک ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا. اللہ کا کرنا دیکھیے، اب تک ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا، نہ ملنے والا ہے. ان کو یقین ہو چکا ہے کہ نہیں ملنے والا ہے. اب یہی بہانہ بنا کے مسجد کو گروانا چاہتے ہیں. ایک فوٹو ہے. تو یہ ہے میرے دوستوں ہیکل سلیمانی کی حقیقت. یہی ہیکل سلیمانی ہے جسے وہ لوگ بنوانا چاہتے ہیں. اس کی کوشش میں تقریباً 1000 سے زیادہ آرگنائزیشنز ساری دنیا میں کام کر رہی ہے یہ ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے. کتنے آرگنائزیشنز؟ 1000 سے زیادہ آرگنائزیشنز مسلسل کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے. یہ بنانے کے لیے سارے پتھر تیار ہیں. تقریباً 4 ٹن پتھر انہوں نے چن رکھا ہے، تیار ہے، بنوانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے مذبح کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مذبح. مذبح کا معنی ذبح کرنے کی جگہ. کل آپ نے سنا سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 20,000 گائیں اور 1,00,000 بکریاں ذبح کی تھی. کہتے ہیں کہ یہیں پر ذبح کیے. اور یہ مذبح ہیکل سلیمانی کا ایک حصہ ہے. یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے ذبح کیا ہے. اور یہ مذبح، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور اسے کہتے ہیں کہ اسے ان لوگوں نے زمین سے نکالا ہے. یہ پورا سیٹ اپ جو ہے، کمپلیٹ سیٹ جو ہے، زمین سے نکالے ہیں اور ان لوگوں نے اسے چھپا دیا ہے. چھپا دیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ
اردن کے بارڈر میں ایک میوزیم ہے، وہاں پر یہودیوں نے اسے چھپا کر رکھا ہے، انتظار میں ہے کس کے؟ وہ گائیں دکھائیے. یہودیوں کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ اس وقت تک ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے جب تک ان کے پاس وہ لال گائے نہ آ جائے. دا ریڈ کو، لال گائے. یہ ان کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے آخری میں ایک گائے پیدا ہوگی جو بالکل لال رنگ کی ہوگی. اس گائے کو لایا جائے گا، کہتے ہیں ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے تلمود میں، اس گائے کو لایا جائے گا، اس کے بعد اس گائے کو ذبح کیا جائے گا. اور ذبح کرنے کے لیے کون سی جگہ ہے؟ وہ مذبح آپ نے دیکھا نا، اس مذبح میں اس گائے کو ذبح کریں گے. ذبح کرنے کے بعد ہوگا یہ کہ اس گائے کو ادھر بہت بڑے پادری ہوں گے، آزار ہوں گے، حاخام، ان کے علماء کہا جاتا ہے حاخام ہوں گے. ایک بہت بڑا حاخام ہوگا، وہ اپنی ذمہ داری میں اپنے نظروں کے سامنے اس گائے کو جلائے گا. جل کر راکھ ہو جائے گا، جل کر گائے جو ہے راکھ ہو جائے گی. اس راکھ کو اٹھا کر وہ حاخام سارے یہودیوں پر مارے گا. اس وقت یہودی پاک ہوں گے. اب تک یہ لوگ نجیس ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نجیس ہیں. جب تک وہ لال گائے کے راکھ کو پھینکا نہیں جائے گا ہم لوگ پاک ہو نہیں پائیں گے. کب پاک ہوں گے؟ جب جو ہے وہ راکھ پھینکا جائے گا تو پورے کے پورے یہود پاک ہو جائیں گے. اچھا، یہ لال گائے کیا ہے؟ اچانک ہوا 1996 میں یروشلم میں بیت المقدس میں ایک باغیچہ ہے جس کا نام کفر یاسین. ایک باغیچہ ہے، ایک جگہ ہے، ایک صاحب کا ہے. ان کے اس مزرعے میں، ان کے اس جگہ میں اچانک ایک گائے پیدا ہوئی 1996 میں، جو تھی بالکل لال رنگ کی. اور یہ بات اتنی تیزی سے پھیلی کہ سارے لوگ جو ساری دنیا مشہور ہو گیا کہ وہ لال گائے پیدا ہو گئی، وہ لال گائے پیدا ہو گئی. اور پورے حاخام آئے، آ کر اس لال گائے کو دیکھے. وہ فوٹو ڈالیے چھوٹا. ہاں، اس لال گائے کو دیکھے. لال گائے کو دیکھ کر سب نے چیک کیا، چیک کر کے بولے کہ ہاں یہ وہی لال گائے ہے، اسے حفاظت کرے. اب اس گائے کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک نیا آرگنائزیشن کھولا، ایک مکمل آرگنائزیشن کھول کے اس گائے کی حفاظت کی انہوں نے. اب ان کے پاس طریقہ ہے کہ یہ چھوٹی ہے ذبح نہیں کریں، بڑی ہو، ہے نا. ان کے پاس وہ کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ کیریکٹرسٹکس پورے ہو جائے تو ذبح کریں گے. لیکن اتنے میں 1997 میں ہوا یہ، ایک حاخام آئے صاحب، انہوں نے آ کے اسے غور سے اس کا مطالعہ کیا، شروع سے آخر تک اس گائے کو دیکھ کر بولے کہ یہ گائے وہ نہیں ہے، یہ گائے وہ نہیں ہے، اصل میں وہ گائے ابھی پیدا نہیں ہوئی. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ تو گئے جا کے گائے کے دم ہے نا، دم کو پکڑے اور دم میں غور سے جھانک کر دیکھ کر بولے کہ دم کے شروع میں دیکھو، دم میں جو بال ہے نا، بال کے شروع کے حصے کو دیکھو، تھوڑا علاقہ سفید ہے، تھوڑا علاقہ سفید ہے. اور اس کے بعد ایک دلیل، دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو پلکیں ہیں نا، گائے کی پلکوں کو مائکروسکوپ رکھے دیکھے بولے کہ شروع میں بعض حصے کالے ہیں. تو جو لال گائے کا ذکر ہے جو مکمل لال ہوگی، جی مکمل، یہ بھی نہ ہو یعنی آخری میں تھوڑا حصہ سفید، شروع میں تھوڑا حصہ کالا، یہ دو ہونے کی وجہ سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ وہ گائے نہیں ہے. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی نکمی قوم ہے یہ. جی اگر یہ بات صحیح ہوتی تو تب بھی نہیں مانتے لوگ. جی تھوڑا حصہ، بہت ہی تھوڑا حصہ، بال جب جسم سے نکلتا ہے تو وہ علاقے میں تھوڑی سفیدی ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ گائے. اور اس گائے کا نام انہوں نے لکھا میلوڈی. ہاں میلوڈی بہت دن تک مشہور رہی، لیکن میلوڈی اس کے بعد گمنام ہو گئی، جی چلی گئی. تو یہ لال گائے کے لیے وہ مذبح تیار کر رکھے ہیں. کہتے ہیں کہ لال گائے آئے گی، ہم اس مذبح کو ہیکل میں رکھ چکے ہوں گے، اس لال گائے کو ذبح کر کے اس میں جو راکھ آئے گا ہمارا حاخام اٹھا کے ہمارے صورتوں پر دے مارے گا، اس کے بعد ہم پاک صاف ہو جائیں گے. یہ ہیکل سلیمانی کے تعلق سے یہودیوں کے درمیان اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا اس کی یہ شکل ہے، بعض لوگوں نے کہا اس کی وہ شکل ہے، لیکن آخری میں
وہ جو شکل میں نے دکھایا اس پر ان کا اتفاق ہے، کہتے ہیں کہ یہی ہیکل سلیمانی تھا جو گم ہو گیا، ہم دوبارہ اس ہیکل سلیمانی کو بنائیں گے۔ تو میرے دوستو یہ جو ٹینشن ہے چل رہا تھا یہی اس ہیکل سلیمانی کی حقیقت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو جولین یہودی بنا اس نے بعض حصے ہیکل کے بنائے۔